اسی طرح جو جن ہستیوں کا آپ سے تعلق ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلام کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ ہاں یہ آ گیا نا، واہ پورا واقعہ دیا انہوں نے تو۔ دیکھیں، وعن عثمان بن حنیف ان رجلا کان یختلف الی عثمان بن عفان فی حاجۃ اللہ، کہ یعنی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا اور ان سے کچھ کام تھا۔ فکان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجتی، تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مصروف رہتے تھے اور اس کی طرف ذرا توجہ نہیں کرتے تھے۔ فکان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجتی فلقی عثمان بن حنیف فشکا ذلک الیہ فقال له عثمان بن حنیف، تو یہ جو ہے نا وہ شخص ان سے ملا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے، اور کہنے لگے کہ دیکھو وہ تو سنتے نہیں ہیں میری بات، تو مجھے ان کی کچھ کام ہے مجھے، تو وہ تو سن نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ائت المیضاء فتودع ثم ات المسجد فصل فی رکعتین ثم قل، تم کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا، عثمان بن حنیف جو ہے نا فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ وضو کا سامان لاؤ، وضو کرو، مسجد میں آؤ اور جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھو، اور پھر یوں کہو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ثم قل، پھر بولو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یوں کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو کہ رحمت والے نبی، یا محمد، اب کیا کہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی لی حاجتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تم یا محمد کی یعنی الفاظ ہیں تو، لیکن ادب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہا جائے، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک، میں آپ کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، فیقضی لی حاجتی، تاکہ میرا رب میری حاجت پوری کر دے، وتذکر حاجتک، اور پھر اپنی حاجت بیان کر، یہاں رک اور اپنی حاجت بیان کر، وروح الی حین اروح معک، تو پھر جاؤ جہاں تم نے جانا ہے میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم اتى باب عثمان فجعل البواب حتى اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على تنصفته وقال حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، کہنے لگے میں اس کو لے کر گیا، کہنے لگے میں جو ہے نا گیا ہوں عثمان بن عفان یعنی خلیفہ سوم کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ باہر سے آیا یعنی اندر سے آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا لے کر گیا، بولا اندر چلو، عثمان بن عفان یعنی خلیفہ سوم تم یاد کر رہے ہیں، اور کہنا جب میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے دسترخوان لگایا اور کہنے لگے کہ عثمان کیا بات ہے، تم کو میرے سے کچھ کام ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں تم آتے ہو لیکن کچھ بات تو کرتے نہیں ہو مجھ سے، تم اتنے دن ہو گئے تو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں مجھ سے کام ہے تو تم کام کیوں نہیں کہتے مجھے؟ وقال ما كانت لك من حاجت فاتنا، اور کہنے لگے اگر کوئی سوال ہے تو بھائی کرو، کیا کام ہے تم کو مجھ سے؟ ثم
ان الرجل خرج من عندي فلقي عثمان بن حنیف. پھر وہ شخص جو ہے وہ اس کی حاجت تو پوری ہو گئی, اس نے بولا حضرت مجھے یہ میرے کام ہے, تو انہوں نے کر دیا. اور وہ شخص باہر آیا اور عثمان بن حنیف سے آ کے ملا, جنہوں نے 2 رکعتوں کی ترکیب بتائی تھی کہ ایسے ایسے پڑھو پھر جاؤ, پھر دیکھو کیا تمہارا کام ہوتا ہے. اچھا, فقال له جزاک اللہ خیرا ما ينظر فی حاجتی ولا يلتفت الی حتی کلمتہ فیہ. کہنے لگے کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے, وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے, نہ میری حاجت پوچھتے تھے, یہاں تک کہ تم نے میری سفارش کر دی. یعنی تم نے جا کے بولا نا ان کو کہ ایک بندہ بھی آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے, بات تو کریں. ہاں, فقال عثمان ابن حنیف کہ عثمان بن حنیف نے کہا واللہ ما کلمتہ, کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو کوئی بات نہیں کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے. ولیکن شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتاه رجل ضریر فشکا الیہ ذهاب بصری فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصبر, فقال یا رسول اللہ انه لیس لی قائد وقد شق علی. کیا بات ہے جی, سرکار کے پاس ایک نابینا صحابی آئے اور عرض کرنے لگے سرکار میری آنکھیں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر لو. انہوں نے کہا کہ سرکار مجھے کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے, تو اور میرے پہ بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کے بھی وہ دیکھیں کہ صبر تو میں کر لوں, لیکن سرکار آپ کر دینا, آپ تو کر ہی سکتے ہیں. یہ ہمارے جیسے کہ ہم جیسوں کے لیے ایک وہ ہے, ایک سہارا ہے کہ سرکار میں بھی ان جیسا ہوں, نعمت چاہیے مجھے. تو کہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ات المیدان, جاؤ ادھر وضو کرو, فتوضا ثم صلی رکعتین. کہنے لگے کہ جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ وضو کرو, جا کے 2 رکعتیں پڑھو, پھر ان کلمات سے دعا کرو جو اوپر جیسے جو نے گزرے کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہا. اس طرح کر کے روایت میں بھی ہے. فقال عثمان بن حنیف, عثمان بن حنیف جو راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علیہ رجل کأنہ لم یکن بہ ضرر قط. کہنے لگے کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے, اور کوئی اتنی لمبی بات ہم نے نہیں کی, بس تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی, وہ بندہ آ گیا اور بالکل اس کی آنکھیں صحیح ہو چکی تھی, اس کی آنکھیں. اچھا, قلت روت ترمذی و ابن ماجہ طرف من آخر خالنا قصہ تھی. تو انہوں نے یعنی طبرانی میں ساری پھر اس کی حدیث پاک کی شرح اور اس پہ جو نا بیان کیا ہوا انہوں نے. طبرانی میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, باقی دیگر جگہوں پر بھی ہے. تو یہ ہے, آپ دیکھو وہ شخص جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے رابطہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ 2 رکعت پڑھو. اب وہ 2 رکعت کو سرکار کے سامنے ایسے تھوڑی پڑھے گا, اب گھر کے کونے میں جا کے پڑھ لے, مسجد میں جا کے پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا اور تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, تشریف لے گئے. اس شخص نے نماز پڑھی. اب یہ کلمات وہ کہہ رہا ہے کہ اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بنبیک محمد و اتوجہ الیک, اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, بنبیک تیرے نبی کے ذریعے. یہ سرکار بتا رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں, سکھا رہے ہیں ایک امتی کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کہ جا کے میرا ذکر کرنا, میرا ذکر کرو. ٹھیک ہے, اور جب میرا ذکر کرو پھر کہنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی,
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں آپ کے وسیلے سے کہ میری حاجت پوری کی جائے. پھر ہیں آگے بھی ہے کہ میری آپ شفاعت کریں. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما دے. اب یہ شخص جو نابینا ہے، یہ تو سرکار کو دیکھ بھی نہیں رہا نا، نابینا ہے اور اپنے گھر میں یا مسجد کے کونے میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے اور اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، کیا سرکار اس کے سامنے تشریف فرما ہے؟ نہیں نا. یہ وہ طریقہ، یہ غائبانہ رابطہ کرنے کا طریقہ. آپ بھی کریں ایسے. اچھا، یہ طریقہ پھر انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو پتا تھا کہ ایسے کرنے سے کام ہو جاتا ہے بندے کا. انہوں نے کس کو بتایا؟ ان کو تو سرکار نے بتایا تھا جو نابینا صحابی تھے، لیکن یہ کیونکہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، کلمات انہوں نے یاد کر لیے اور یہ کلمات انہوں نے آگے اس بندے کو بتا دیے کہ تم عثمان غنی کے پاس جا رہے ہو، وہ تم سے رابطہ نہیں کر رہے، تم سے پوچھ ہی نہیں رہے، تو تم گھر جاؤ 2 رکعتیں پڑھو، دیکھو کیسے تمہارا کام ہوتا ہے. اس نے کیا. اچھا، وہ یہ سمجھا کہ انہوں نے جا کر میری سفارش کر دی عثمان غنی سے جا کر، تو انہوں نے بولا نہیں واللہ میں ما کلمت فیک، میں نے تو تمہاری بات ہی نہیں کی تھی اس بارے میں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بلکہ یہ زور دے کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی کہ یہ جو دعا تم کو میں نے بتائی تھی، وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، یہ اس کا کرشمہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بندے پر کرم فرما دیتا ہے. اور یا رسول اللہ کہنے کا اس میں ثبوت بھی ہے، اور اس کے اندر سنیوں کے لیے تو یوں سمجھ لے کہ یہ بد مذہبوں کے خلاف ایک بہت بڑا پہاڑ دلیل کا، کہ الحمدللہ اسی سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ ایسے رابطہ کرو. اسی سے بزرگان دین نے مراقبہ اور رابطہ کرنے کا طریقہ کشید کر لیا کہ اگر ہمیں رابطہ کرنا ہوگا کیسے کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجابت کا دروازہ کھل گیا اور ایک طریقہ چل پڑا.